آج آخری دن ہے جلسے منعقد کرنے کا. الیکشنز اب شروع ہونے میں صرف 48 گھنٹے سے بھی کم وقت جو ہے وہ رہ چکا ہے. شہباز شریف صاحب کا جو انٹرویو ہے, بہت سی فون کالز مجھے ریسیو ہوئی. تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی. پاکستان کرکٹ بورڈ کو بالآخر اپنا نیا چیئرمین مل گیا ہے. بشرا بی بی نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. ریما خان صاحبہ کو جو ہے بڑا ریلیف ملا ہے. 9 مئی وہ عمران خان صاحب کے پیچھے جو ہے زیادہ خطرناک ثابت ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی اہم خبریں آپ سے شیئر کرنی ہے. الیکشنز اب شروع ہونے میں صرف 48 گھنٹے سے بھی کم وقت جو ہے وہ رہ چکا ہے. میں نہیں جانتا ہے ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں, لیکن اب کافی کم وقت رہ گیا ہے اور آج آخری دن ہے جلسے منعقد کرنے کا. اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان سب کی جانب سے جو ہے آخری اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, تو اس کو بھی کور کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ایک بڑی ہی اہم خبر آئی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن میں سب سے پہلے دو چیزوں کے اوپر ذرا بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو شہباز شریف صاحب کا جو انٹرویو ہے, بہت سے میسیجز, بہت سی فون کالز مجھے ریسیو ہوئی. لوگوں نے کام کو سراہا, انہوں نے تعریف کی. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں ایک ایک کر کے جو ہے وہ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں یہی سب سے بہتر پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے میں آپ سے کمیونیکیٹ کر سکوں. تو آپ سب کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. لیکن میں صرف اس پہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی باکسنگ میچ نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف ایک جرنلسٹ ایک سیاستدان سے سوال کر رہا ہے. دیر از نتھنگ پرسنل اباؤٹ اٹ, اٹ از ایبسلیوٹلی ایوری تھنگ از ویری پروفیشنل. اور میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب وہ انٹرویو جب ختم ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا, کیا شہباز شریف صاحب ناراض تھے, کیا تھے؟ نہیں, شہباز شریف صاحب بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ ملے, بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ہمارے ساتھ, بلکہ میری اور میری ٹیم کے ساتھ انہوں نے پکچرز وغیرہ بھی کھنچوائیں. سو ایوری تھنگ واز ویری کارڈیل. یہ نہیں ہے کہ وہ غصے میں جو ہے مائک اتار کے وہاں سے چلے گئے تھے, ایسا کچھ نہیں ہوا. بڑے اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے ہمیں سی آف کیا, بلکہ دروازے تک سی آف کرنے کے لیے آئے. سو میں نے کہا میں ذرا یہ انفارمیشن تھوڑی سی شیئر کر دوں. اور پچھلے ویلاگ میں ایک چھوٹی سی صرف میں کریکشن کرنا چاہوں گا. میں نے وہ جو مرسیڈیز گاڑی تھی جو نواز شریف صاحب کو ملی تھی, اس سلسلے میں نے کہا تھا کہ کیبنٹ ڈویژن کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ میں نے غلطی سے 2017 بول دیا تھا, وہ 2007 ہے. تو اس کے اوپر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ میرے کافی کلپس نکلے ہوئے تھے کہ جی منصور علی خان کہہ رہا ہے کہ 2017 کا جو ہے وہ یہ نوٹیفکیشن ہے, تو گاڑی تو 2008 میں لی گئی ہے, تو یہ قانون کی خلاف ورزی کس طرح ہوگی. وہ سلپ آف دا ٹنگ تھا. پروگرام کے اندر میں نے 2007 ہی بولا تھا, ویلاگ کے اندر غلطی سے 2017 بولا گیا تھا, 2007 کا ہے. اور یہ نوٹیفکیشن آپ اس وقت اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلیئر کٹ جو ہے اس کے اندر اس کی شک نمبر 10 یا 11 ہے, جس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ گاڑی جو ہے وہ نہیں لے سکتے. تو ایک کریکشن میں نے یہ کرنی تھی. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں. جناب اوگرا نے 2 فروری سے سوئی ندن کے ٹیرف میں 35.1 اور سوئی سدن کے ٹیرف میں 8.5% کا بڑا اضافہ کر دیا ہے. اوگرا نے اضافے کا نوٹیفکیشن منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو اطلاق کے لیے بھجوا دیا ہے. نوٹیفکیشن کے مطابق سوئی ندن سسٹم پر گیس کی اوسط قیمت 1238.68 روپے سے بڑھا کر 1673.82 روپے فی MMBTU کر دی گئی ہے. سوئی ندن کو صارفین سے 180 ارب روپے مزید وصول کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے. پہلے میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ الیکشنز کا انتظار کیا جائے گا, الیکشنز کے بعد جو ہے وہ یہ تبدیلی ہوگی, لیکن یہ الیکشن سے 2 دن پہلے ہی یہ تبدیلی ہو گئی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو بالآخر اپنا نیا چیئرمین مل گیا ہے, اور محسن نقوی صاحب جو ہیں, جو اس وقت نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کو نیا چیئرمین PCB مقرر کر دیا گیا ہے. منتخب ہو گئے ہیں, بلکہ مقرر نہیں, منتخب ہوئے ہیں. نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں بورڈ آف گورننس کے 10 ارکان نے محسن نقوی پر اگلے 3 سال کے لیے اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. آئین 2014 کے تحت بننے والے بورڈ آف گورننس کے لیے پیٹرن PCB نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی طرف سے محسن نقوی اور مصطفیٰ رمدے کی نامزدگی ہوئی تھی. چیف الیکشن کمشنر شاخاور نے محسن نقوی کی کامیابی کا اعلان کیا. رمیز راجہ کی رخصتی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات نجم سیٹھی اور ذکا اشرف کی سربراہی میں قائم مینجمنٹ کمیٹیوں نے چلائے, لیکن اب محسن نقوی جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ چیئرمین PCB کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے PSL بھی آ رہا ہے, آنے لگا ہے, ابھی شروع ہونے لگا ہے آج سے چند دنوں کے بعد ہی, الیکشنز کے بعد. تو دیکھتے ہیں کہ بطور PCB چیئرمین کیسے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں. بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب آبویسلی ان کے جو ہے وہ فینس بھی موجود ہیں, اور ان کے جو ہے وہ ہیٹرز بھی موجود ہیں. فینس یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی اچھی کارکردگی رہی, ایڈمنسٹریٹولی جو ہے بڑا اچھا انہوں نے چلایا, لیکن جو ہیٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ جو ہے بہت ناراض ہیں ان سے, کہ جناب انہوں نے بڑی جو ہے آئرن ہینڈ کے ساتھ جو ہے ان کے کارکنوں کو اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. سو ہی از گاٹ ہز اون شیئرز آف فینس اینڈ ہیٹرز. اچھا جی, اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خبر ہے میرے خیال میں آج کی پاکستان تحریک انصاف سے جڑی,
وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور ان کی اہلیہ نے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں کہا گیا کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، اس لیے کسی بھی عام قیدی کی طرح سزا اڈیالہ جیل میں کاٹنا چاہتی ہوں۔ دوسرے سیاسی ورکرز جیلوں میں عام قیدیوں کے ساتھ ہیں، بنی گالہ سب جیل میں منتقلی مساوی حقوق کے منافی ہے۔ آئی تھنک دس از این ایکسلنٹ موو، کیونکہ جب یہ سب کچھ ہوا تھا اور ان کو وہاں سے اڈیالہ سے وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا تھا، تو میڈیا کے کچھ سیکشنز کے اندر جو ہے یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ جناب یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اور بلکہ مجھے یاد ہے نصرت جاوید صاحب نے شاید یہ رپورٹ کیا تھا کہ جناب اڈیالہ جیل میں اس وقت جب یہ سزا سنائی جا رہی تھی اس سے پہلے جو ہے وہ آئی تھی اور ان کی کوئی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا۔ بعد میں عمران خان صاحب نے اگلے دن جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں سے ادھر جیل کے اندر ہی گفتگو کی تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، ان کو جو ہے زبردستی وہاں پہ بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا، اور بنی گالہ میں جس کنڈیشنز میں رکھا ہوا ہے وہ تو جیل سے بھی بدتر ہے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اب اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ پولیٹیکلی بھی میرے خیال میں دس از اے ویری گڈ موو، وہ اس لیے کیونکہ یہ جو الزامات لگ رہے تھے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے جو ہے یہ الزامات لگ رہے تھے، یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، دیگر خواتین جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے، اور یا لاہور میں جس طرح سلم جاوید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور عالیہ حمزہ ہیں، یہ ساری خواتین جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں، تو عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ کیوں بنی گالہ کے اندر ہیں؟ تو میرے خیال میں دس از اے ویری گڈ پولیٹیکل کریکٹ موو کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ درخواست دائر کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ جو ہے اس سلسلے میں کیا رولنگ دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ جی 31 جنوری کو صبح 10 سے رات 9 بجے تک اڈیالہ جیل میں انتظار کرانے کے بعد سب جیل منتقل کیا گیا۔ پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ بنی گالہ رہائش کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی چیف کمشنر آفس اسلام آباد کا 31 جنوری کا نوٹیفیکیشن اور بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا انتظامیہ کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا جائے۔ تو میرے خیال میں کورٹ کو جو ہے وہ اگر ایک قیدی خود یہ درخواست کر رہا ہے کہ جی مجھے شفٹ کریں آپ اور میں جیل کے اندر ہی رہنا چاہتی ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے، انلیس اینڈ انٹل آبویسلی سیکورٹی ریزنس کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا عمران خان صاحب ہو گئے، بشرا بی بی یا پرویز الہی، یہ لوگ سب ہائی ویلیو ٹارگٹس بھی ہیں دہشت گردوں کے، تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ان کو جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے۔ دس شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے علیمہ خان صاحبہ ان کی 2 درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ایف آئی اے کو آئندہ سماعت تک علیمہ خان کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے۔ کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ علیمہ خان نے ایف آئی اے انکوائری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کا 2 فروری کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کیا جائے، جبکہ ایف آئی اے کو علیمہ خانم کے خلاف شواہد اور ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت ایف آئی اے نوٹس کو کالعدم قرار بھی دے۔ ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ اسلام آباد نے علیمہ خان کو آج صبح 11 بجے طلب کر رکھا تھا۔ ان کے خلاف انکوائری سیکشن آفیسر پالیسی وزارت داخلہ کی شکایت پر درج کی گئی تھی۔ انکوائری ریاست مخالف نفرت انگیزی پھیلانے، مجرمانہ سازش کر کے عوام اور فوج میں تقسیم پیدا کرنے کے الزامات پر شروع ہوئی تھی۔ تو علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے ایک میرے نظر میں بڑا ریلیف ملا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب روک دیا گیا ہے کہ جی ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ دونوں دفعہ جب ان کو بلایا گیا تھا، یہ دونوں دفعہ جو ہیں وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ایک جو پریشان کن خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کیسز حملہ کیس میں سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے بتایا ہے کہ 7 مئی کو ایک زوم میٹنگ میں آئی ایس آئی اور آرمی تنصیبات پر حملے کا پلان بنا۔ عمران خان کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں جو پچھلے چند دنوں سے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ 9 مئی وہ عمران خان صاحب کے پیچھے جو ہے وہ اب زیادہ خطرناک ثابت ہونے جا رہا ہے، تو اس کے اوپر کارروائی جو شروع ہو گئی ہے، اور کہانی بالکل اسی طرف جاری ہے کہ جناب یہ جو کچھ بھی کیا تھا وہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور اس کی ایکچولی پلاننگ اور پروگرامنگ وہ ساری جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کی، ایکسیکیوشنر اس کے جو ہے وہ کوئی اور تھے۔ راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کیسز سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ سماعت کے دوران سرکاری وکیل سردار عبدالرزاق نے عدالت کو کہا کہ شیخ رشید 7 مئی کو ملک سے باہر تھے۔ 7 مئی کو ایک زوم میٹنگ میں آئی ایس آئی اور آرمی تنصیبات پر حملے کا پلان بنا۔ زوم میٹنگ میں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں، اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ عمران خان کے حکم پر سب ہوا اور پلان کے عین مطابق حملے بھی کیے گئے۔ سرکاری وکیل کی جانب سے عدالت میں صداقت علی عباسی اور واسق قیوم عباسی کا حوالہ بھی دیا گیا۔ سردار عبدالرزاق نے عدالت میں کہا کہ 4 مئی کو چکری ریسٹ ایریا میں عمران خان نے پلان کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اجمل صابر نے دوران ریمانڈ انکشاف کیا کہ لال حویلی میں بھی میٹنگ ہوئی ہے۔ شیخ رشید کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں صداقت علی عباسی کا بیان دوران حراست لیا گیا۔ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں لیا گیا بیان ٹیکسلا کے مقدمات میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایک بیان مختلف کیسز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس پر ایک کیس میں ضمانت بھی ہوئی ہے۔
शेख रशीद 4 मई को बैरून मुल्क गए, 8 और 9 मई की दरमियानी शब वतन वापस पहुंचे थे। उन्होंने अदालत में बताया कि जिस जूम मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है वो कहाँ और किसकी सदारत में हुई, कोई शवाहिद नहीं है। अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। उधर टेक्सला में दर्ज 3 मुकदमात में शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की सदा जो है वो मुस्तरद हो गई और तीनों मुकदमात में जो है वो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और पुलिस हिरासत में देने की सदा भी उनकी मुस्तरद हो गई। शेख साहब ने जो है वो समाअत के बाद अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में 2 दिन रह गए हैं, आवाम से अपील है कि कलम दवात को वोट देकर कामयाब बनाएं। मैंने पीटीआई के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के 3 करोड़ रुपए देकर टिकट लेने के मौक़िफ़ पर आज भी कायम हूँ। 3 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिया गया जिसके शवाहिद मौजूद हैं। इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, वो दूसरी जानिब कैद हैं। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डायरेक्टली ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब उन्होंने टिकट्स बेचे हैं। अच्छा, फिर साथ ही साथ जो है वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पोस्टर्स जो हैं जो लगे हुए हैं या फ्लायर्स जो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाए गए हैं उसमें ये इमरान खान के साथ ही तस्वीरें खिंचा रहे हैं, साथ ही साथ इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। आई डोंट नो कि ये डायरेक्टली इल्ज़ाम इमरान खान तक जाता है या नहीं जाता, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने टिकट्स दिए हैं उनके ऊपर ज़रूर शेख रशीद साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब इन्होंने 3 करोड़ रुपए में ये टिकट बेचा है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घराव के मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियाँ महमूदुर रशीद पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। अदालत ने मुल्ज़मान का जेल ट्रायल करने का हुक्म दिया है और आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया है। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। तीनों पीटीआई रहनुमाओं पर 9 मई मुकदमात में फ़र्द जुर्म ऐसे वक्त में आयद की गई है जब मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के इनेकाद में महज 1 दिन बाकी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की दारुल हुकूमत लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जबकि मियाँ महमूदुर रशीद लाहौर में सूबाई असम्बली के हल्का PP 169 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त गुज़िश्ता माह 14 जनवरी को खारिज कर दी गई थी। तो ये इन तीनों के लिए भी जो है ये बुरी खबर है कि अब ये सिलसिला जो है वो शुरू होने लगा है। अच्छा जी, इसके अलावा NA 155 लोधरा, यहाँ से बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर जो है वो डेवलप हो रही है और ये वो हल्का है जहाँ से जहांगीर तरीन वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब हुआ ये है कि पिछले 24 घंटे से एक ख़बर मीडिया के ऊपर चल रही थी कि जनाब यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नामजद करदा उम्मीदवार हैं इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा, उनको जनाब जो है वो अगवा कर लिया गया है और उनको अगवा करके जो है वो दस्तबरदार करवा दिया गया है। ये जो है वो इल्ज़ाम लग रहा था। तो इस सिलसिले में इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा जो हैं उन्होंने अपना एक ताज़ा तरीन वीडियो पैगाम जारी किया और मैं ये आपको बता दूं कि ये वीडियो पैगाम जो है हमें जहांगीर तरीन की टीम की जानिब से ही भेजा गया है कि जनाब ये देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इफ़्फ़त ताहिरा एक्चुअली क्या कह रही हैं अपने ताज़ा तरीन बयान में, सुनिएगा ज़रा। मैंने लोधरा में अपनी अमली सियासत का आगाज़ सदीक बलोच के खिलाफ किया था, उसके अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ और जाहिलाना पॉलिसीज़ के खिलाफ किया था। और ये जो 2 दिनों से वो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि मुझे अगवा कर लिया गया है, तो ये गलत और झूठ और मबनी प्रोपेगेंडा है, इसके बहकावे में मत आएँ। और मेरी लोधरा की अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि सदीक बलोच के खिलाफ मेरा साथ दें और सदीक बलोच को वोट ना दें बल्कि जहांगीर तरीन के हक में वोट कास्ट करें। तो ये जनाब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बेसिकली नून लीग के रहनुमा सदीक बलोच के ऊपर जो है वो सारे उनके खिलाफ जो है ये बयानबाजी की है। साथ ही साथ ये तस्वीर भी शेयर हुई है जिसमें वो जहांगीर तरीन के साथ जो है वो बैठी भी देखी जा सकती हैं और मतलब जहांगीर तरीन कैंप जो है वो टोटली डिनाई कर रहा है इस बात को और उनके तर्जुमान की जानिब से एक वज़ाती बयान भी हमें भेजा गया है, मैं वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि जी गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारे मुखालिफ नून लीग के सदीक बलोच ग्रुप ने सोशल मीडिया पर पीटीआई उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो की दस्तबरदारी के हवाले से प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा था। इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो हमारी बहन है, उन्होंने जहांगीर खान तरीन के साथ मिलकर पहले भी काम किया है। इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो ने आज अपने वीडियो पैगाम में भी इस प्रोपेगेंडे की नफ़ी कर दी है। जहांगीर तरीन साहब ने हमेशा रवादारी की सियासत की है, वो इस किस्म की सियासत के कायल नहीं, हम हमेशा मैदान में मुकाबला करते हैं। तो ये जनाब उनका बयान है। अलबत्ता ये भी ज़रूरी है आपको बताना कि ये जो इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा हैं इन्होंने आज से सिर्फ चंद दिन पहले अपना एक और वीडियो पैगाम भी जारी किया था और उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मेरे लिए कुछ मुश्किलात पैदा हों। उसमें उन्होंने क्या कहा था, सुनिएगा ज़रा। मैं मुश्किल हालात का महसूस करके मैंने ये आज वीडियो रिकॉर्ड कराई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं NA 155 हल्का लोधरा 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजद उम्मीदवार हूँ और मेरा शटल कॉक निशान है और आपने 8 फरवरी को जाकर शटल कॉक पर निशान पर मोहर लगानी है ताकि इमरान खान को हम जो है दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना सकें। तो ये जनाब आपने गुफ्तगू सुनी, हमने दोनों साइड्स की जो स्टोरी है वो मैंने आपके सामने रख दी है।
فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ صحیح کون بول رہا ہے اور غلط کون بول رہا ہے. اس کے علاوہ جناب امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل سے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایک صحافی نے پاکستان میں ہونے والے الیکشن سے متعلق جو ہے سوال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں 2 دن بعد الیکشن ہے لیکن مقبول رہنما عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالیہ نشان ہے. عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کے نشان کرکٹ بیٹ پر بھی پابندی ہے. امریکہ جو ہمیشہ جمہوری اقدار اور آزادی اظہار رائے کے لیے کھڑا رہا، پاکستان کے اس منظر نامے پر آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک صحافی نے بیسیکلی یہ سوال کیا. اس پہ ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ جی پاکستان کے انتخابی عمل کا کافی باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں. ہمیں وہاں تشدد کے تمام واقعات اور پرامن مظاہروں سمیت میڈیا بشمول انٹرنیٹ پر پابندیوں پر تشویش ہے. آزادی اظہار رائے کی یہ خلاف ورزیاں پریشان کن ہیں. پاکستانی عوام بغیر کسی خوف، تشدد یا دھمکی کے اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے اپنی مستقبل کی قیادت کے انتخاب کے بنیادی حق کے استعمال کے حقدار ہیں. امریکہ ہمیشہ ایسا جمہوری عمل دیکھنا چاہتا ہے جو آزادی اظہار رائے کے ساتھ تمام جماعتوں کو مکمل طور پر انتخابی عمل میں حصہ لینے کی سہولت فراہم کرتا ہو. تو تھوڑا سا اب کنسرن جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے آیا ہے جو کہ اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آتا تھا. دس فار می از اے چینج کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کچھ کنسرنز ہیں کہ جس طریقے سے جو ہے ویسے میرے خیال میں ابھی بھی بہت لائٹ ویٹ کے اندر یہ بات ہوئی ہے. میرے خیال میں ڈپلومیٹک لینگویج کا استعمال کیا گیا ہے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے میں. اس کے علاوہ نگراں وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کے ہمراہ آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک کسی جگہ پہ موبائل یا انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. سیکیورٹی حالات کے پیش نظر کسی ضلع یا صوبے کی درخواست آئی تو سروس بند کرنے پر غور کیا جائے گا. ہر پولنگ اسٹیشن پر 7 سے 8 سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے. حساس پولنگ اسٹیشنز پر CCTV کیمروں سے نگرانی ہوگی. 1,37,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار عوام کی حفاظت کے لیے تعینات کیے جائیں گے. یقین ہے کہ انتخابات پرامن ہوں گے. مجموعی طور پر انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے 6.5 لاکھ سے زائد وفاقی اور صوبائی سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. پاکستان کا نام اور عزت ہماری میڈیا کے ہاتھ میں ہے. یہ 25 کروڑ لوگوں کی امانت میڈیا کے پاس ہے. حکومت نے 5 ماہ اور 18 دن محنت سے کام کیا ہے. اس الیکشن میں آپ اپنی ایمانداری سے ووٹ دیں. تو یہ جناب پریس کانفرنس ہوئی ہے. اس کے علاوہ برطانوی اخبار گارڈین اور تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ نے اپنے تجزیوں میں کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. نواز شریف عمران خان سے کہیں بہتر وزیر اعظم ہوں گے. جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے. میں نے یہ آرٹیکلز ڈائریکٹلی نہیں پڑھے اس لیے میں جنگ کو کوٹ کر رہا ہوں. برطانوی اخبار کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد ہے کہ نواز شریف ملک کو معاشی بھنور سے نکال سکتے ہیں. انتخابی مہم کے دوران ان کی توجہ روزگار دلانے اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں کمی لانے پر رہی. شریف کے اہم وعدے معیشت پر مرکوز اور بھارت کو امن کا پیغام پیش کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک جو بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی، وہ بلکہ خبر میں کیا کہوں، یہ ایک اشتہار ہے جو پاکستان کے آج تمام اخباروں کی تقریباً فرنٹ پیج کے اوپر تھا. جو مین اخبار تھے ایکسپریس، جنگ، دنیا، ڈان، ایکسپریس ٹریبیون، سب کے اوپر جو ہے یہ خبر لگائی گئی. اور اس میں جناب جو ہے وہ تصویر کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف، یہ جو ہے وہ اشتہار لگا. میرا اس کے اوپر ایک بڑا میجر کنسرن ہے کہ اس اشتہار کی جو ڈیزائننگ ہے وہ اس طرح ہے جیسے ایکچولی یہ کوئی خبر بنی ہوئی ہے اور یہ ایکچولی اس اخبار کا ہی حصہ ہے. ٹھیک ہے، اب میرا خیال میں تھوڑی سی ایتھیکل جرنلزم کا خیال رکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ میں یہاں پہ ڈان کا نام لینا چاہوں گا کہ ڈان اخبار کی طرف سے جو ہے وہ اس قسم کی حرکت ہونا میرے لیے کافی شاکنگ ہے کہ آپ کے کچھ تو سٹینڈرڈز ہونے چاہیے کہ آپ اپنا پورا فرنٹ پیج تقریباً جو ہے وہ اس طرح کے شہ سرخیوں جیسے اشتہار کے نام آپ دے دیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ چھاپ لیں، آپ نے جو بھی چھاپنا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس وقت الیکشن کیمپینز چل رہی ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کو جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے فنڈز کی ضرورت ہے. آپ نے اسی موقع کے اوپر، کیونکہ الیکشنز ونس ایک دفعہ الیکشنز ہو گئے اس کے بعد یہ ساری کہانیاں ختم ہو جانی ہیں. تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اس کیمپینز میں سے جو ہے وہ کافی پیسے بنانے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے کچھ مورل اور ایتھیکل سٹینڈرڈز ہونے چاہیے کہ کس قسم کے اشتہار جو ہیں وہ ان اخباروں کے فرنٹ پیج کے اوپر چھپنے چاہیے. سو میرے لیے اٹ واز ریئلی شاکنگ کہ یہ کس طرح الاؤ کر دیا گیا اور اس طرح کا اشتہار جو ہے وہ نواز شریف کا چھاپ دیا گیا. اس کے علاوہ ایک صحافی ہیں جناب شاکر روان صاحب، انہوں نے آج سے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی، کل بلکہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی شاید. انہوں نے لکھا تھا جی شاکر روان صاحب نے کہ 12 کروڑ ووٹرز کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا کام مکمل ہو گیا ہے، کہ سمجھ تو گئے ہوں گے باقی کے 16 کروڑ بیلٹ پیپرز کہاں کے لیے استعمال ہوں گے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی اصل پاکستان میں ووٹر جو ہیں وہ تو 12 کروڑ ہیں، تو آپ نے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ کیوں چھاپ دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی ان کو تھوڑی سی عقل دے یا تھوڑا سا کچھ سمجھائے کہ میرے بھائی
ایک ووٹر نے 2 ایکچولی ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں, ایک قومی اسمبلی کا ووٹ ہوتا ہے اور ایک پروونشل اسمبلی کا ووٹ ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو کتنی دیر ہو گئی ہے اس ساری چیز کو کور کرتے ہوئے, الیکشنز کور کرتے ہوئے, بڑی لیکن بیسک سی بات ہے کہ بھائی اگر 12 کروڑ نہیں, ایکچولی 12 کروڑ سے زیادہ ہے, 12.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں جو ایکچوئل ووٹرز ہیں. تو اگر اس کو ایک رفلی 13 کروڑ بھی آپ سمجھ لیں تو 13 کا مطلب ڈبل کر کے جب آپ 2 ووٹ ڈالنے ہوں گے تو وہ 26 کروڑ ہی بنتے ہیں. تو لیکن بلا وجہ کا جو ہے وہ ٹوسٹنگ دینا, بلا وجہ کا جو ہے پروپیگنڈا کرنا, اور ان کو میں ان کے رپلائز دیکھ رہا تھا اس ٹویٹ کے نیچے ان گنت لوگوں نے جو ہے وہ ان کو کہا ہوا تھا کہ بھائی تھوڑی سی عقل کو استعمال کریں, آپ کیا لکھ رہے ہیں یہاں پہ. لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر, اور آئی ایم پریٹی شیور ان کو پتہ لگ گیا ہوگا, یہ ایک صحافی ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ انڈسٹری کے اندر آپ کو اپروچ بھی کرتے ہوں گے, لیکن انہوں نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا. یہ پہلے بھی بھنڈ مار چکے ہیں, آج سے چند ماہ پہلے انہوں نے جب ملکو کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے خبر دی کہ ملکو کو گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ ملکو کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جناب یہ جھوٹی خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں اس کو کوئی, اور انہوں نے پھر کہا تھا جب اس کے اوپر بھی فیکٹ چیک ہوا تھا تو یہ تب بھی اس کے اوپر کہتے رہے کہ دیکھیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ وہ ہوا ہے, یہ آئندہ ذرا جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کا گانا گا کے تو دکھایا. وہ ملکو نے اس کے بعد کوئی 36 گانے گا دیے ہیں قیدی نمبر 804 کے اور عمران خان کی فیور میں, لیکن انہوں نے پروپیگنڈا کرنا تھا سو انہوں نے کر دیا. خیر بعد میں البتہ انہوں نے معافی مانگی ایک اور ٹویٹ کر کے, انہوں نے کہا جی مجھ سے غلط رپورٹ ہوا ہے, معذرت چاہتا ہوں, غلط رپورٹ ہونے کی وجوہات میں نہیں لکھ رہا, معذرت میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ حقائق کے مطابق لکھوں, لیکن یہ غلطی ہوئی ہے اور میں اس کو ڈیلیٹ کر سکتا تھا, لیکن غلطی پر معذرت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. درست انفارمیشن یہ ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز ملک بھر کے انتخابی حلقوں میں پہنچا دیے گئے. تو یہ جناب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. اس کے علاوہ آج جو ہے وہ جناب نون لیگ کا جلسہ ہوا, اور نون لیگ کا جلسہ جو ہے وہ قصور کے اندر جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا گیا, اور کھڈیاں خاص یہ وہ جگہ ہے. اچھا یہ جو اسپاٹ ہے نا کھڈیاں کا, یہاں پہ میرا خیال میں حالیہ تاریخ میں شاید یہ نون لیگ کا 3 یا 4 جلسہ ہے. کافی مطلب یہاں پہ جو ہے وہ کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے, اور ملک احمد خان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ نون لیگ کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ وہ کر کے دکھاتے ہیں. اس مرتبہ بتایا گیا ہے جی 18,000 کرسیاں یہاں پہ لگائی گئی تھیں, جبکہ 35 سے 40,000 افراد نے یہاں پہ شرکت کی. چارج کراؤڈ تھا. نون لیگ نے اچھا مطلب اپنا آخری دن کا جو جلسہ ہے وہ ایک اچھا شو جو ہے وہ منعقد کیا ہے. تو دوسری بات یہ کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ نواز شریف اور مریم نواز, شہباز شریف تینوں یہاں پہ موجود تھے, اور یہ ان کا ایک آخری جلسہ تھا. میں آپ کو نون لیگ کے حوالے سے یہ بات بتا دوں کہ لاہور میں پہلے یہ پلان تھا کہ یہ ایک بہت بڑی ریلی نکالیں گے اور چاروں اس کے اندر شرکت کریں گے شریف خاندان کے افراد, اور اس کے بعد ایک بڑا جلسہ یہاں کیا جائے گا, لیکن ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی, جو مجھے اندر کی خبر ملی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ریلی اور جلسہ جو ہے لاہور کا کینسل کر دیا, لیکن یہاں پہ قصور کے اندر یہ جلسہ جو ہے منعقد کیا گیا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.